محترم کیا کہیں گے آج ان کے اسکول کے بارے میں؟ بہت پیارا سا میسیج آ رہا ہے، آپ بھی ایک بطور عالم دین ہیں، آج کے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبا اسکول جو ہے KG سے لے کر 10 تک ہمارے سلیم سر نے اس کو شروع کیا، بہت سالوں سے ان کی محنت رہی ماشاءاللہ۔ آج ہم اس سالانہ جلسے میں پروگرام میں شریک ہیں تو ہم نے محسوس کیا کہ اسلامی ثقافت کے ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ بچوں کو انگریزی میڈیم سے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ انگریزی تعلیم، انگریزی میڈیم اور اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ جب اسلامی ثقافت کی ایک بہترین اس میں خوشبو ملا دی جائے تو بچہ بہت نکھرے گا، بچیاں بہت نکھرے گی۔ خصوصاً بچوں نے جو ڈرامے پیش کیے، کچھ مظاہرے کیے، فلسطین پر ایک مظاہرہ کیا اور شیطان پر، ابلیس پر ایک ڈرامہ پیش کیا، تو اس کے بعد ایک بہت بڑا میسیج گیا بیٹیوں کے سلسلے میں بھی، ان کی اہمیت، اور معاشرے میں آج جو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ نعرہ تو ضرور ہے لیکن عملی طور پر بچیوں نے جس طرح سے اس کو پیش کیا تو ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ یار واقعی بیٹیاں کتنی اہم چیز ہے۔ الحمدللہ ہم بھی بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ بیٹیاں ہیں تو سب کچھ ہے، بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹیوں ہی کے ذریعے سے معاشرہ زندہ ہے اور معاشرے میں حیا باقی ہے۔ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں سلیم سر کو، ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے بہت ہی اچھا ایک سیٹ اپ بہت پہلے سے قائم کیا، لیکن اس وقت ان کی محنت اور بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ اور وہ بہت ترقی کے راستے پر ہے۔ تہہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ مطلب ایک ہی سوال کہ آج بھی سماج میں ایسا تصور پایا جاتا ہے کہ انگریزی میڈیم پڑھانے سے کہیں نہ کہیں ہمارے بچے دین سے بچھڑ جاتے، دور ہو جاتے، تو یہ سوچ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تصور اس وقت ہے جب کہ آپ مینجمنٹ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مینجمنٹ اگر ایسا ہے جیسے آپ مشنری کے اسکول میں پڑھاتے ہیں یا اس طرح کا وہاں ماحول ہے کہ وہاں پر غیر اسلامی چیزیں ان کو سکھائی جا رہی ہو غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک چیلنجنگ سچویشن ہے۔ لیکن اگر مینجمنٹ ہمارا ہے اور زندہ دل لوگ اس میں شریک ہیں ماشاءاللہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے میڈیم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، انگلش میڈیم سے بھی آپ پڑھا سکتے ہیں اور پڑھائی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کو برقرار رکھیے۔ تعلیم کی اہمیت پہ تھوڑا تعلیم تو بہت اہم ہے بھائی، ایجوکیشن از اے پاور، یہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے اس وقت ہمارے ملک عزیز میں تعلیمی طور پر سب سے زیادہ پچھڑے ہوئے، ہم کو تعلیم میں بہت آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیے، اچھے سے اچھا ان کو ایجوکیشن دیجیے، جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں ان کو سنبھالیے۔ اور ایسے موقع پر میں میسیج ضرور دوں گا کہ شادی بیاہ پر پیسے کم خرچ کیجیے اور بچوں کی تعلیم پر زیادہ خرچ کیجیے۔ ہمارا پیسہ جو ہے شادی بیاہ پہ غیر ضروری خرچ ہو رہا، اس اماؤنٹ کو ہم ایجوکیشن پر ڈالیں، تعلیمی جو ہے نظام کو مضبوط کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیشہ ایک میسیج دے رہا ہوں، شہر کے کم از کم 10 سیٹھیوں نے، لفظ سیٹھیے جان بوجھ کے بول رہا ہوں، شادی بیاہ پہ پیسے کم خرچ کرنا اور اسکولیں بنائیے، آپ اسکولیں قائم کیجیے، اپنی اسکولس بنائیے۔ ہم خود کرنے کے کام تو کر نہیں رہے، چلا رہے خواہ مخواہ اس کو بول رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، کام کرنے سے کام ہوگا، پڑھیے پڑھائیے آگے بڑھیے۔ ایک آپ کے سوال آتے آتے محترم ایک سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ کیونکہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، یہاں پر آ کے آپ عالم دین ہیں کہ زکوٰۃ کے نظام کے تحت بھی تعلیم میں انقلاب لایا سکتا ہے، اس کے اوپر کیا؟ بالکل یقیناً ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ پر تو بحیثیت ایک طالب علم میں ایک زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ لینے والا لے رہا ہے اور دینے والا دے رہا ہے، ایک عادت بن گئی ہے، اس کو ایک پروگرام کے ساتھ کیجیے باقاعدہ۔ اگر محلہ وائز ایک بیت المال بنتا ہے اس کے حساب سے دیکھیے، ایک مسجد میں اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے، اور پھر اس مسجد کے اطراف میں جو آبادی ہے اس میں کون سے لوگ ہیں جو ایجوکیشن کے حساب سے جن کو اگر بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اس زکوٰۃ کے اماؤنٹ کو، جو غریب ہے جن کو زکوٰۃ چلتی بھی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کا اپنے ایک کرائٹیریا ہے، تو اس کے حساب سے زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے بھی تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو مضبوط کیجیے اور بہت جلد کیجیے، دیر مت کیجیے اس میں۔ آپ کا نام آپ کو بول دیجیے۔ محمد انوار الحق اشاعتی، اور الحمدللہ میں ایڈوکیٹ بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، افتاء بھی میں نے کیا ہے۔ یہ آپ پوچھ رہے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ نہیں ماشاءاللہ، آپ ایڈوکیٹ بولتے ہیں نا تو لوگ بولتے ہیں نہیں یار یہ بندہ مضبوط ہے، اس سے لڑنا بیکار ہے۔ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔